آج دنیا معاشی لحاظ سے دباؤ کا شکار ہے اور سودی نظام نے اقوام عالم کو جکڑ رکھا ہے۔ کمزور غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور امیر امیر تر۔ لیکن آج سے 1400 سال پہلے دین حق نے مساوات کی بنیاد پر ایسا معاشی نظام دنیا کو عطا کیا جو سود سے مکمل طور پر پاک اور انسانیت کو حقیقی معنوں میں خوشحال اور ترقی یافتہ بنانے کے لیے تھا۔ مسلمان حکمرانوں نے اس معاشی نظام کو عملی طور پر نافذ کیا، جس کی بدولت ایک ایسا وقت بھی آیا جب ریاست کے لوگ اس قدر خوشحال ہو چکے تھے کہ کوئی امداد یا زکوٰۃ لینے والا بھی نہ ملتا تھا۔ اسلام نے مال کو خیر اور فضل الہی سے تعبیر کیا ہے، جس سے ظاہر ہے کہ مال کے حقوق ادا کرتے ہوئے اسے حاصل کرنا اسلام کی نظر میں کوئی مذموم بات نہیں ہے۔ اگر اسلامی معاشی نظام کے اہم ستونوں کی بات کریں تو زکوٰۃ کو کلیدی اہمیت حاصل ہے۔ قرآن مجید میں 32 مقامات پر زکوٰۃ دینے کی تلقین کی گئی اور صرف ایک آیت میں زکوٰۃ لینے کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن چاہتا ہے کہ امت میں زکوٰۃ دینے والے امیر افراد زیادہ ہوں اور زکوٰۃ لینے والے تنگ دست حضرات کم ہوں۔ اسی کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ دین حق کے اقتصادی نظام میں زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں حضرت معاذ بن جبل نے یمن سے جب زکوٰۃ کا 1/3 حصہ مدینہ روانہ کیا تو خلیفہ وقت نے لینے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ٹیکس یا جزیہ وصول کرنے کے لیے آپ کو نہیں بھیجا تھا، بلکہ اس لیے بھیجا تھا کہ دولت کے اعتبار سے عمرہ سے زکوٰۃ وصول کر کے اسی علاقے کے فقراء میں تقسیم کر دو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں لکھا کہ میں نے زکوٰۃ لینے والے کسی شخص کو محروم رکھ کر نہیں بھیجا ہے۔ دوسرے سال حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصف مال ارسال کر دیا، دونوں میں پھر یہی باتیں ہوئیں۔ تیسرے سال پوری زکوٰۃ کے وصول شدہ رقم ارسال کی، پھر وہی سوال جواب ہوئے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہاں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی مصر کے گورنر حضرت عمر بن عاص نے خلیفہ وقت کو لکھا کہ صدقہ اور زکوٰۃ کی رقم لینے والا یہاں کوئی نہیں ہے، اب اس رقم کا وہ کیا کریں؟ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ بھیجا کہ غلاموں کو خرید کر آزاد کرو، شاہراہوں پر مسافروں کے لیے آرام گاہیں تعمیر کرو اور نوجوان مردوں اور عورتوں کی مالی امداد کرو جن کا نکاح نہیں ہوا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ خلیفہ نے خصوصی طور پر اس کام کے لیے ایک شخص کو مقرر کیا تھا جو شہر کی گلیوں میں اعلان کرتا تھا، کہاں ہیں مقروض لوگ جو اپنا فرض ادا نہیں کر سکتے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو نکاح کرنا چاہتے ہیں لیکن مال کی کمی کی وجہ سے نہیں کر پا رہے؟ کہاں ہیں محتاج اور حاجت مند؟ کہاں ہیں یتیم اور بے سہارا لوگ؟ لیکن انہیں کوئی جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ سوسائٹی میں تمام لوگ مالدار ہو گئے تھے، غربت اور مفلسی کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ آج دنیا میں رائج دوسرے اقتصادی نظاموں کی سب سے بڑی ناکامی کی وجہ سے ایک طرف جہاں مفلس طبقہ ناداری اور مصیبتوں سے دوچار ہوئے جا رہا ہے تو دوسری طرف صاحب استطاعت طبقہ دولت کی فراوانی سے پیدا ہونے والے اخلاقی امراض مثلاً عیاشی اور فکر آخرت سے غفلت کا شکار ہو رہا ہے، جو کسی بھی نظام کی ناکامی کا پہلا سٹیپ ہے۔ صرف دین حق کا ہی وہ واحد نظام ہے جس سے انسانیت کی فلاح و بہبود ممکن ہو سکتی ہے۔ آج اس مسئلے کی حقیقت کو امت مسلمہ پر اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کے اجتماعی نظام کو نافذ کرنے کی بھی کوشش کرنی ہوگی۔